السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آج ہم اس گاؤں کے اندر اندارم گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد قاسم پلے میں آج ہم موجود ہیں. تو ہمارے رشتے میں یہ فیاض صاحب سرپنچ اندارم کے سرپنچ صاحب ہیں، ہمارے ماموں کے لڑکے بھی ہوتے. تو لہذا بہت سے گاؤں میں ایک ویڈیو بدی پوچمہ کا وائرل ہوا تھا. وہ نہ یوٹیوب میں وائرل ہوا، نہ فیس بک میں، نہ انسٹاگرام میں، بلکہ واٹس ایپ میں تقریباً لاکھوں کی پبلک دیکھی ہے. اس کے اوپر بہت سارے علماء کرام، بہت سارے لوگ اعتراضات کا ظاہر کرے. آج ہم ان کے پاس فیاض صاحب کی خدمت میں آئے تو فیاض صاحب سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں، فیاض بھائی، ہمارے اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز توحید ہے. اس کے بعد میں جو بنیادیں ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو پھر نیچے ہے. پہلے بنیادی چیز توحید ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا، آپ کو ایک زمانے سے جو ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے ہندوؤں کے رہنمائی کرنے میں کسی کا اعتراض نہیں ہے. ہندو بھائیوں کے پاس آپ بالکل جا سکتے، آپ ان کی خدمت کر سکتے، مگر وہاں جا کر نعرل پھوڑنا، وہاں جا کر ہاتھ جوڑنا، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو، آج جو آپ بتائیں گے اس پہ میں اسلام یہ چیز ہے کسی کی دل کی گہرائی پہ چلتا ہے، اور میری نیت صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے. آج دنیا کے ماحول میں، آج دیش میں کیا ہو رہا، دنیا میں کیا ہو رہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آج ماحول کے حساب سے ہم ایک ولیج میں رہتے ہیں، ایک کھیڑے گاؤں. یہاں پر جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں منیمم 24 قوم کے لوگ ہیں. اچھا. غیر قوم اور ہم مسلمان سب لے مل کر یہاں پر سبھی ہم ہمارے دادا پردادا سے رشتہ داری میں بلاتے رہتے. اچھا اچھا. ہمارے جتنے بھی اپنے رشتہ دار میں کیسے رہتے ہیں، غیر قوم میں بھی ہم رشتہ داری سے بلاتے ہیں. آپ کو بھی، آپ بھی جانتے ہیں. جی جی. لیکن یہ جو ہے، میں 25-30 سال سے پولیٹیکل میں ہوں. جی جی. حالات کے حساب سے کچھ جگہ کسی غیر بھائی کا دل نہیں دکھائے نا، جی، ہم کچھ کام کرنا پڑتا ہے. اور پولیٹیکل میں کیا ہوتا آپ بھی جانتے ہیں اور عوام بھی جانتی ہے. جی جی. لیکن اسلام ایسی چیز ہے، کسی کی دل کی گہرائی کی بات، اس کی دل کی بات اللہ جانتا ہے. کیونکہ اسلام میں یہ چیز ہے کہ ہم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہ چلنا، ان کی دی ہوئی بات پہ رہنا، اور کسی غیر قوم کی عزت کرنا. ٹھیک ہے. کسی غیر قوم جو ان کے حساب سے جو وہ لوگ مانتے ہیں، ان کی عزت کرنا بھی ہمارا اسلام کہتا ہے. کیونکہ ہمارے اسلام میں کبھی کسی دوسرے کی برائی کرنا نہیں چاہتا، نہیں بتاتا. ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے دنیا میں ان کتنا بھی برا ہو، اپنے سے عمر میں بڑا ہے اس کی عزت کرنا ہے. بچہ کیوں نہیں ہوتا، اسلام یہ بتاتا ہے کہ بچے کو بھی سلام کرنا ہے. اسی حالات کے حساب سے جہاں بھی میں گیا ہوں، میری دل کی گہرائی کی بات میرا اللہ جانتا ہے. میں اللہ رسول پہ میری نیت ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوں، اور میری وہ حساب سے میں ہوں. لیکن کچھ میرے بھائی آج کی حالات میں ہر قوم کو لے کے جانا ضروری ہے. میرے بھائی، یہاں چھوٹے چھوٹے باتوں میں آج ہماری قوم کی حالت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹرینوں میں، بسوں میں جی جی، کسی داڑھی والے کو پکڑ کے مارنے والے ہیں. پورے غیر قوم نہیں کر رہے بھائی، کچھ لوگ غیر قوم میں 1-2% لوگ ہمارے قوم کے انخلاف ہے. ویسا ہی غیر قوم میں نہیں ہوتا میرے بھائی، ہمارے قوم میں بھی 1-2% غیر قوم کے انخلاف ہے. یہ لوگ دونوں کی وجہ سے، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز، جی، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے انخلاف، ان کے پاس ہمارے انخلاف، ہمارے پاس ان کے انخلاف کر کے ہمیں توڑا کر انہوں سیٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جناب، الحمدللہ آپ کی بات سے میں سہمت ہوں، مگر ایک بات سے میں آپ کی سہمت ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی شرک کے اڈے پر بدی پوچما جو بھی جا رہے ہیں، اس کے تعلق سے آپ جب پوچھا گیا تو آپ یہ بتا رہے ہیں
کہ میرا دل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ جانتا، اس پر میں اتفاق کرتا ہوں، اس پر میں اس بات پہ سہمت ہوں، مگر آپ پھر بھی مطلب ایک رویہ کر کے، ایک انداز کر کے، ایک اپنی باڈی کو وہاں پہ حاضر کر کے جو نعرے مارتے ہیں، اس پر تو میں اتفاق تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، میرا ایک رائے ہے بھائی، میں اس پہ اتفاق نہیں کر سکتا، مگر آپ ایک بات بتائیں، جو دل کا جو معاملہ ہے، کیونکہ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ کے دل کے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنا اللہ سے پیار ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اس کی بات سے میں. اور دوسرا ایک اعتراض ہے آپ کے تعلق سے، کیونکہ میں حجت پہ بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے رشتہ دار بھی ہے، حق بھی بولنا ہے، سچائی بھی بتانا ہے. تو فیاض صاحب، آپ کو تو میری باتوں سے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نہیں ضرور، کیونکہ میں دیکھو معلومات والے، جی میں دین میں کچھ جانتا نہیں بھائی. جی جی. اللہ تعالیٰ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی جی جی. دین کچھ نہیں ہوتا. میرے سے علماء کرام ہیں، آپ میرے سے زیادہ معلومات والے ہیں، اور میں جانتا ہوں، اور بھی جو ساتھی معلومات والے ہیں، اللہ والے ہیں، جو بھی، میں بھی انسان ہوں بھائی، میرے سے بھی کچھ بھول سکتا، میں غلطی ہو سکتی. بالکل. اور غلطی ماننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. کیونکہ بولے تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. میں بھی پولیٹیکل میں ہوں، کچھ چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہو چکی ہیں، میں نہیں جان، لیکن اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں. میں گہریاں میں میرے اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں کچھ غلطی ہوئے تو، اور میرے معلومات والے علماء کرام سے بھی میں بات کرتا ہوں ضرور، کیونکہ میری حالت کے حساب سے کرنا پڑ رہا. اس کے بارے میں کیا ہے بلکہ میرے کو بھی معلومات، میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں. جی جی. میں بھی بڑے بڑے علماء کرام سے یہ گاؤں میں بہت بڑے اجتماع کر رہا ہوں. جی ہاں الحمدللہ. ہمارے مولانا کفیل اشرف صاحب، جی جی کفیل اشرف صاحب ورلڈ میں فیمس ہے. ہاں ان سے میں 2-3 بار یہاں پر 3-4 جگہ علماء کرام سے، میں علماء کرام کے ساتھ میرے اچھی تعلق ہے. جی جی. ہے پولیٹیکل میں ہوں، یہاں کی حالات کے حساب سے اب چل رہے ہیں، یہاں چلنا پڑ رہا ہے، کہیں کچھ چلنا پڑ رہا ہے. بول تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، ہمارے لوگ بچے پڑھنا ضروری ہے، گورنمنٹ امپلائیز بننا ضروری ہے. اور ایک بات، جتنا بھی گورنمنٹ امپلائیز بنتے ہیں پولیٹیکل میں اپنے لوگ آنا ضروری ہے، کیونکہ ایک MRO ہو یا کلکٹر ہو، ایک کوئی بھی ہو، وہ لوگ کو بھی مینٹینس کون کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل لیڈرز. جی جی. ڈسٹرکٹ کلکٹر نہیں ہوتا، جو اسٹیٹ کا کوئی DGP بھی ہے تو ان کو پولیٹیکل ایک منسٹر ایڈمنسٹریشن کر رہے. منسٹر کیا پڑھ کے ہے نہیں پوچھتے بھائی. ہاں مگر پولیٹیکل میں بھی میرے بھائی آنا ضروری ہے، کیونکہ ہم کسی قوم کے انخلاف نہیں ہے، ہمارا مذہب نہیں بتاتا، ہمارا مذہب کسی قوم کے انخلاف نہیں بتاتا. ہمارا مذہب ہمارے حضور کی سنت پہ چلنا بتاتا اور دوسرے کے مذہب کی عزت کرنا سکھاتا. ٹھیک ہے، یہ بات میں بھی. اور ایک شیخ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ایک نہایت ایک بات یہ ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، بیٹا تو شرک مت کر. اور ایک جگہ بتایا گیا کہ اگر تم کو زندہ جلا دیا جائے یا تم کو قتل بھی کیا جائے یا آگ میں ڈالا جائے تب بھی تو کسی کے آگے جھکنا نہیں. یہ ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات کچھ لوگوں کا اعتراضات، مگر میں واللہ مزید میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یہ گاؤں میں تو کوئی اعتراض میرے کو تو کوئی نہیں پتا ہے. میرے کو جو اعتراضات آئے ہیں جو باہر سے، تو جیسے کہ مہدے پور ہے، جیسے کہ آپ کا گودر کھنی ہے، نظام آباد ہے. اب اس میں ایک اور اعتراض آتا ہے کہ بھائی آپ جب وہ شرک کے اڈے پہ جا رہے ہیں، آپ ناریل پھوڑ رہے ہیں، تو یہ لباس کے ذریعے سے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ایک بھی ہے، تو اس کے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو بھائی، میں یہ جانتا ہوں، جی جی، اور تو میرا لباس منیمم 10-15 سال سے میں یہ لباس میں آیا ہوں. جی جی. میں جب سے سنت کا لباس پہن رہا ہوں، ایک میری حالت کے حساب سے میں جب نماز چھوٹتی ہوں گی، لیکن میں ایک سنت کے لحاظ سے رہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ حالات برے طریقے پہ نہ جانیں گے. جی جی. سر پہ ٹوپی اور وضو کے ساتھ رہیں گے تو کئی برے طریقے پہ، برے راستے پہ نہیں جاتے. جی جی. یہ میری نیت رکھتا ہوں. میں
اور ایک جو بھی ہے جو غیر خون کے پاس جو وہاں پر جا رہے ہیں ہم لوگوں جی شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک میں بہت حساب سے ہم لوگ اسلام میں اس کے بارے میں جائیں تو ہمارے بھائی چپر مار لیتے لڑ لیتے، جی جی آپ جانتے ہیں جی جی لیکن نیت ہماری جی نیت اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نے سر جھکانا، اللہ کے سوا دوسرے کے پاس مانگنا، اس کو شرک کہتے ہیں سمجھتا ہوں میں۔ جی 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 لیکن میں اللہ کے سوا میں دوسرے کے نے مانگنے کی چوائس ہی نہیں ہوئی۔ جی جی صرف پولیٹیکل میں رہنے سے میجارٹی پبلک وہاں ان کو چاہ رہی تو میں صرف ان کی عزت کر رہا ہوں۔ اچھا، میں میجارٹی پبلک جو چاہ رہی ان کی عزت کرنا میں جانتا ہوں۔ جی جی یہ میرا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کسی غیر مسلم بھائی جس مذہب کو جانتے ہیں ان کو عزت کرنا تو ہمارے اسلام میں ہے سمجھتا ہوں میں۔ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں میں، لیکن میری چھوٹی چھوٹی باتوں میں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواتین بہن انہوں راستے سے جا رہے تھے، ان کے اوپر ڈیلی جھاڑ کو کچرا پھینکتے تھے، لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف نہیں تھے۔ لیکن ایک دن نہیں پھینکے، لیکن ان کے لیے کہاں گئے انہوں بول کے پوچھ کے، ان کے بیمار ہے تو ان کے جا کے ان سے مل کے آئے، عیادت کرے، کیونکہ ان کی اچھائی کے لیے دعا کر کے آئے۔ تو میں کیا کہتا ہوں، میں اللہ گواہ ہے، میں میرے نبی کی سنت پہ چلنا چاہتا ہوں، چل رہا ہوں جی، میرے غیر خون کے بھائی کا کسی کا دل ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت پولیٹیکل میں ہوں، کسی میرے مسلمان میرے بھائی کا میرے علماء کرام کا میں آپ کو پرسنل دل دکھاتا ہوں گا، لیکن میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں، سنت کے خلاف نہیں ہوں۔ حکومت میں دیکھو بھائی جہاں بھی جاتے تھوڑا بہت کرنا پڑ رہا، دیکھو نعرہ پھوڑنے کی بات ہے، نعرہ ہم کہاں نہیں پھوڑ رہے اسلام میں، ہمارے بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں، کہاں نہیں پھوڑ رہے ہم لوگ، کہیں اعتراض نہیں ہے، کہاں سر نہیں جھکا رہے۔ نہیں یہ بات تو الگ ہے شیخ، میں کیا کہتا ہوں، میں کہاں میرے غیر خون کے بھائی کے مذہب کے پاس جا کے میں سر نہیں جھکایا، جی صرف عزت سے تھوڑا کھڑا ہوں ان کے سامنے۔ یہ بھی میرا دل کچھ گوارا نہیں کرا تو میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ بات یہ میری 100% میں آپ لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں میرے بھائی ہو، جی میرے دل میں ڈر ہے اللہ کا، میرے دل میں خوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، میں 100% میری نبی کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سوا میں کسی دوسرے کے باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، کسی دوسرے کی باتوں میں جا رہا، اور مجھے کبھی میرا دل گوارا نہیں کرا، میں میرے جاننے ماننے والے علماء کرام سے میں فون کر کے بات کر رہا ہوں۔ میں پرسوں بھی حال میں میرے کو بھی ہمارے ساتھیاں بتائے تھے بھائی تھوڑا ناراضگی ہو رہی ہمارے لوگوں میں، ایسا بتائے تو مجھے معلومات والے مفتی صاحب سے علماء کرام سے میں بھی بات کر رہا ہوں، انہوں بھی مجھے کچھ بتائے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اب تک میں جو آگے چلا میں کسی کا دل دکھایا ہو، اور میرے سے بھی میں بھی انسان ہوں، اور اتنا بڑا میرا لباس ہے لیکن میں اتنا بڑا دین کا معلومات والا نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ ضرور اسلام پہ کھڑا ہوں، دین پہ کھڑا ہوں، نبی کی سنت پہ چلوں گا۔ حکومت پولیٹیکل میں ہوں، غیر خون بھائی کا بھی کہاں بھی دل ناراض نہیں کروں گا، ان کا دل ناراض نہیں کروں گا، لیکن میں کہاں بھی شرک کے نظر میں شرک کے حساب میں نہیں جاؤں گا، یہ ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ آخری بات یہ ہے، اب ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جو اب تو یہ تو آپ کسی غیر مسلم بھائی جو ہے اپنے مقام میں ہے اندارم گاؤں کے اندر، ان کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہے ہیں، ان کی ہر دکھ ہر سکھ میں آپ حصہ لے رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ مسلمانوں کو کیا کہیں گے جو مسلمان آپ کی ویڈیو دیکھ کر جو ہے اس لباس میں آپ وہاں پر گئے، تو ان سے آپ کا جو ایک تو مجھے سمجھ میں آ گیا آپ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے دل کے ساتھ ہے، میرے دل میں کیا ہے، اور میں کچھ معلوم ہو تو میں سدھارنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، بھی بول رہے ہیں آپ مجھے یہ نہیں بول رہے کہ مجھے مخالف بھی نہیں کر رہے، میں سوال کر رہا تو آپ یہ بھی بول رہے ہیں اگرچہ آپ کچھ معلومات ہے تو میں اصلاح بھی کر لوں گا بول کے بتایا انٹرویو کے اندر ضرور۔ تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مسلمانوں سے آپ کیا کہیں گے جو آپ مسلمان کا جو لباس ڈال کر اس جگہ نعرہ جو پھوڑ رہے ہیں، ان کو ایک بار
अपने सामने कुछ पेश कीजिए। मैं आप सभी से यही चाहता हूँ, जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलती हो तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ फर्स्ट एक बात। और एक बात यह है कि अल्लाह रसूल का डर है, मुझे भी, मेरे खौफ है, और मेरे दिल की गहराई की बात अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी का दिल नाराज़ करना नहीं चाहता हूँ। हुकूमत में हूँ और मैं लिबास है, मेरी कंटिन्यू लिबास है, 10-15-20 साल से मेरा कंटिन्यू लिबास है। मैं आज की हालत के हिसाब से मैं लिबास तो चेंज करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह रसूल का सुन्नत पे मैं चलना चाहता हूँ। ये मेरे दिल में डर है, खौफ है 100%। और आप लोग की नज़रों में कोई मैं किसी का दिल दुखाया या और एक बात। और मेरे उलमा किराम से भी मैं यही चाहता हूँ, उलमा किराम से, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी, मैं कोई ज़्यादा दीन जानने वाला नहीं हूँ जी जी, लेकिन कुछ उसमें भी गलतियाँ हो तो मैं हमारे मालूमात तो उलमा किराम से मालूम कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं इस्लाह करूँगा ज़रूर। और आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ, और मेरा फेसबुक में मेरा नंबर रहता, मेरा यूट्यूब में मेरा नंबर रहता, मेरा भी पर्सनल, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, और आप लोग मुझे पर्सनल भी उस पर बता सकते, क्योंकि किसी गैर खून भाई का भी दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। और आप लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो कुछ गलती करा उसको आप लोग मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते, क्योंकि मैं भी एक तंजीम चलाने वाला, मैं तेलंगाना मुस्लिम हक पोराटा समिति फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। मैं हर डिस्ट्रिक्ट से मुझे भी ताल्लुक़ है, मेरे भी साथियाँ मुझे जब कुछ गलती हुई तो मुझे भी लोग मैसेज करते हैं, और मैं मेरे साथियों से भी यही कहता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह इस्लाम के दायरे में को काम करूंगा, और आने वाले दिन भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। कुछ गलतियां हो तो मैं जरूर इस्लाह करूंगा। ये थे अल्लाह से माफी नाज़रीन इकराम हमारे फैयाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बयान में ये बोले कि अगर हमारी कोई गलती है तो इस्लाह करने की भी हम ताकत रखते हैं, हम इस्लाह करेंगे अगर गलत काम है तो। और मेरे दिल की जो बात है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और मैं भी शिर्क की मजम्मत करता हूँ, मगर जो मैं लिबास में जो काम कर रहा हूँ ये मेरी मजबूरी कहकर कुछ बता रहे हैं, और मैं इस पर भी इस्लाह करने के लिए भी तैयार हूँ। वही बात है ना आपकी। बहरहाल మన గ్రామ सरपंच గారు తుర్కొల మన हमारे ఇందారం గ్రామ सरपंच గారు से हमारी మన ములాఖాత్ కావడం వలన మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము। అందులో హిందూ और ముస్లింలు సామరస్యంగా ఉండాలని కోరుతూ అతనికి వాళ్ళతో సామరస్యంగా నడుపుకుంటూ ముందుకెళ్లాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు। ఖచ్చితంగా నేను నా శివభిలాషులకు, నా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు। ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను ఒక ఇస్లాం మతంలో ఉన్న బిడ్డను కాబట్టి ఇస్లాం మతం ఎప్పుడైనా కానీ ఇతర మతాలను గౌరవించమన్నది, కానీ నా మతాన్ని పూజిస్తూ నా మతాన్ని ఆచరిస్తూ ఇతర మతాలను కూడా గౌరవించాల్సిన బాధ్యత నాపై ఉన్నది। కాబట్టి నా ముస్లిం సోదరులు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। నేను ఇస్లాంకు వ్యతిరేకం కాదు, ఇస్లాం ఎప్పుడైనా ఎదుటి వారిని క్షేమం కోరేదే ఇస్లాం। కాబట్టి నేను నా ఇస్లాంను ఆచరిస్తూ నా హిందూ సోదరులు కానీ, క్రిస్టియన్ సోదరులు కానీ, నా ఇందారం గ్రామంలో ఉన్న నా ప్రతి ఒక్కరికి వారు ఆచరించే ఆచారాన్ని నేను గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది। కొంత నా ఇస్లాం పెద్దలు నేను ఏదైనా తెలిసి తెలియక పొరపాటు చేసినా నేను ఖచ్చితంగా నా దేవుడు, నా అల్లాహ్ సాక్షిగా, నా మనసుకు తెలుసు, నా అల్లాహకు తెలుసు, నేను నా చిన్న మనిషి అన్నప్పుడు పొద్దున లేస్తే సాయంత్రం వరకు చిన్న పొరపాట్లు జరుగుతాయి, తప్పులు జరుగుతాయి। ప్రతిరోజు ఆ అల్లాహ్ని క్షమించమని కోరుకునే బాధ్యత నాపై ఉంది, నేను కోరుకుంటున్నా। ఖచ్చితంగా నేను ఈ గ్రామంలో పుట్టి పెరిగిన బిడ్డగా, ఈ గ్రామంలో మా తాత ముత్తాతల కాడి నుంచి మేము వరుసలు పెట్టుకుని పిలిచే కులాలు ఉన్నాయి, కాబట్టి ఆ కులాలకు అండగా నిలబడతా। ఖచ్చితంగా నా గ్రామంలో ఉన్న అన్ని కులాలకు తోడుగా ఉంటా। అన్ని కులాలు
వారి ఆచరించే ఆ దేవుళ్ళను నేను గౌరవిస్తాను తప్ప నేను ఆచరించే నా అల్లాను నేను ఖచ్చితంగా హుజూర్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సున్నతులో ముందుకు పోతా ఉన్నా. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్న గ్రామ ప్రజలకు, నా ఇందారం గ్రామ ప్రజలకే కాదు, నేను తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజలకు అందరికీ నేను కోరుకునేది ఒకటి, మనం హిందూ ముస్లిం అందరు భాయ్ భాయ్. చెప్పటం ఈజీ కాదు, పాటించటం గొప్ప అనేది నేను కోరుకుంటాను. మానవత్వం, కులం కన్నా గొప్పది మానవత్వం అంటారు. ఆ మానవత్వం ఉండాల్సిన అవసరం ప్రతి కులంలో ఉన్నది. కొంతమంది వాళ్ళ స్వార్థాల కోసం మన కులాలను విభజిస్తున్నారు కానీ ఎప్పుడు ఏ కులం ఎప్పుడు ఒక మాట అనుకోలే. ఇప్పుడున్న కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు మన కులాలను విభజిస్తున్నాయి. కాబట్టి రాబోయే తరానికి యువతే బాధ్యత. కాబట్టి యువకులకు నేను కోరుకునేది ఒకటి, ఖచ్చితంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని మీరు చదువులో ముందుండాలి. భారత రాజ్యాంగాన్ని మీరు దృష్టిలో తీసుకొని మీరు చదువుకోవాలి. అదేవిధంగా అన్ని కులాలకు సంబంధించిన మీ ఖురాన్తో సహా నేను బైబిల్ కానీ భగవద్గీత అన్నీ చదివితేనే మీకు అందులో ఉన్న అర్థాలు తెలుస్తాయి. అర్థాలు తెలిసినప్పుడే ఏ మతం ఎవరినన్నా వ్యతిరేకిస్తుందా, ఏ మతం కూడా, హిందూ మతం కానీ క్రిస్టియన్స్ మతం కానీ ఏ మతం కూడా ఇతరులను వ్యతిరేకించదు. కాబట్టి అది అందరూ గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఇతర మతాలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత నాపై ఉన్నది. నా మత పెద్ద గురువులకు కూడా నేను కోరుకునేది ఒకటి, దయచేసి నేను తెలిసి తెలియక ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే నేను ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున క్షమాపణ కోరుకుంటా. నేను ఖచ్చితంగా అందరినీ కలుపుకునే బాధ్యత నాపై ఉన్నది. మొత్తానికి అయితే మీరు అందరినీ తీసుకొని సామరస్యంగా నడవాలి అన్ని మతాలకు. ఖచ్చితంగా. మాషా అల్లా, అల్హమ్దులిల్లాహ్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు.